بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب کے مطابق ہم درس ہفتم یعنی 7 نمبر لیکچر میں آ گئے ہیں۔ یہ بحث جو ابھی شروع کر رہے ہیں یہ بھی منطق کے اندر اگرچہ مقدماتی ہے لیکن اساسی بحثوں میں سے ہے۔ وہ ہے مبحث الفاظ، یعنی منطق الفاظ کے بارے میں بحث کرے گا، الفاظ کے کچھ احکام بیان کرے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ منطق کی آپ نے تعریف کی ہے کہ جو فکری خطا سے بچائے، ایسے قواعد دے کہ جو تفکر کو صحیح کر دیں اور تفکر میں غلطی سے بچا دیں۔ تو یہ الفاظ کہاں سے آ گئے ہیں؟ الفاظ کی بحث تو لٹریچر کے اندر ہوتی ہے، ادبیات میں ہوتی ہے، چاہے وہ انگلش لٹریچر ہو، چاہے وہ مثلا عربی لٹریچر ہو، لٹریچر ہی کہتے ہیں نا ادبیات کو۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو منطق تو الفاظ سے بحث نہیں کرتا، وہ تو فکر سے بحث کرتا ہے۔ تو کیوں یہ بحث الفاظ اس میں منطق کے اندر آ گئی اور ہمیں پڑھنی پڑ رہی ہے یہاں پر؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ آپ کوئی بھی منطق کی خدمت سے منطق مظفر میں بھی جب بحث الفاظ شروع ہوتی ہے تو وہاں پر منطق مظفر میں اس بات کو ذکر کیا جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں، وہ منطق مظفر میں باقاعدہ عبارت میں آیا ہوا ہے۔ منطق مظفر نے بتایا ہے کہ کیوں منطقی جو ہے وہ الفاظ سے بحث کرتا ہے۔ جواب منطقی پھر یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، یہ بات ہم اپنے ہدف کے تحت ہی چل رہے ہیں، ہم اپنے اس ہدف کے حصول کے لیے منحرف نہیں ہوئے کہ آپ کہیں کہ ایویں بیچ میں الفاظ کی بحث آ گئی ہے نا۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف یہ ہے، یعنی مناطقہ کہتے ہیں، منطق کا ہدف یہ ہے کہ ایسے قواعد سکھائے جائیں کہ جس سے فکر صحیح ہو اور غلطی نہ کرے، یعنی تفکر صحیح کرنا سکھائے۔ اب جب ہم واقعیت میں جا کر دیکھتے ہیں، انسان جب تفکر کرتا ہے تو ہمیں شاید ہی کوئی شاذ و نادر انسان ملے، معصوم جیسی ہستی مثلا، کہ جو تفکر الفاظ کے بغیر کرے۔ مثلا اب مثال دیتا ہوں آپ کو، میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرے بتائے ہوئے مطالب میں تفکر کر رہے ہیں، تو آیا آپ بغیر الفاظ کے تفکر کر رہے ہیں؟ یا مثلا انسان اگر تنہا بیٹھ کر بھی تفکر کر رہا ہو کسی مطلب کے اندر تو وہ الفاظ کے ذریعے کرتا ہے۔ مثلا کیا بیٹھ کے یوں بیٹھا ہوا ہے، مشکل حل کر رہا ہے کہ مثلا میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ فلانی علمی مشکل کو کیسے حل کروں۔ تو جتنی چیزیں بھی آپ کے ذہن میں گھوم رہی ہیں، جو معانی آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہیں، وہ سارے الفاظ کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ الفاظ کے بغیر تفکر اصلاً انسان کے لیے مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے، کیونکہ انس الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ انسان کا بہت زیادہ ہے، کیونکہ آسان ترین طریقہ ہے الفاظ کے ذریعے معانی کو نقل کرنا، لہذا اسی طریقے پر پھر وہ زیادہ اعتماد کرتا ہے، اور اتنا انس ہے کہ حتیٰ اگر تنہائی میں بیٹھ کر تفکر کر رہا ہو تو انسان پھر بھی الفاظ ہی کے ذریعے تفکر کر رہا ہوتا ہے۔ فقط معانی جو ہیں وہ مد نظر، فقط معانی جو ہیں اس کے ذہن میں نہیں گھوم رہے ہوتے، بلکہ الفاظ کے ذریعے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہ یہ انسان بالوجدان درک کرتا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا توجہ کرے تو یہ مطلب واضح ہے۔ میں نے تفکر کرنا ہے، تو الفاظ جب ہیں اس کے اندر تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کہیں پر میں نے لفظ کے چناؤ میں غلطی کر دی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی کے اندر غلطی ہو جائے گی۔ بالکل۔ اور اگر معنی کے انتخاب میں غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی فکر تو پوری کی پوری غلط ہو گئی۔
کیونکہ فکر کا تعلق ہی معانی کے ساتھ ہے، اور معانی کے اندر خطا کا سبب لفظ بن سکتا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے فکر غلط کر دی. بات واضح ہے؟ اور انسان اگر اپنی فکری غلطیوں کے اندر فکر کرنے لگ جائے تو اس کو کتنی مثالیں ملیں گی کہ جو اس نے غلطی فکری اعتبار سے کی ہے اس کا سبب الفاظ ہیں. یا مثلا اگر کوئی انسان دوسرے کو غلط فکر دے رہا ہوتا ہے وہ بھی الفاظ کے سہارے دے رہا ہوتا ہے. جیسے مغالطے کرنے والے بندے کیا کرتے ہیں؟ غلط الفاظ سے غلط استفادہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے غلط معانی ان کے ذہن میں جاتے ہیں اور پھر نتیجہ بھی غلط نکل آتا ہے. بس چونکہ انسان بغیر الفاظ کے تفکر نہیں کر سکتا یا مشکل ہے اس کے لیے، اور الفاظ کی غلطی سے انسان فکر کی غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے، تو بس ضروری ہے کہ منطقی الفاظ کے بارے میں بھی بحث کرے تاکہ الفاظ کے چناؤ میں غلطی نہ ہو، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فکر میں غلطی نہیں ہوگی، معانی میں غلطی نہیں ہوگی، اور پھر فکر بھی غلطی نہیں کرے گی. بس اس اعتبار سے منطقی محتاج ہے کہ وہ اپنی بحث کو شروع کرنے سے پہلے الفاظ سے بحث کرے. کیونکہ ہم نے منطق کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ 2 حصوں میں. منطق تصورات کہ جس میں تعریف کی بحث پڑھنی ہے ہم نے، اور منطق تصدیقات کہ جس میں ہم نے استدلال کی بحث پڑھنی ہے. تعریف جب آپ نے کسی چیز کی کرنی ہے تو الفاظ کا ہی تو سہارا لینا ہے آپ نے. استدلال جب آپ نے کرنا ہے تو اس میں بھی آپ نے الفاظ کا سہارا لینا ہے. تو بس الفاظ کے بارے میں منطقی نے بحث کرنی ہے. یہ ہے علت اس بات کی کہ منطق میں الفاظ کی بحث کیوں کی جاتی ہے. ابھی دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر ادبی انسان اور منطقی انسان میں کیا فرق رہ جائے گا اس بحث کے اندر؟ ادبیات پڑھنے والا یا ادبیاتی پروفیسر اور جو منطقی ہے اس کے درمیان پھر کیا فرق ہوگا؟ دونوں تو الفاظ کی بحث کر رہے ہیں. جواب اس کا کیا فرق ہے؟ جو ادبیاتی پروفیسر ہوتا ہے یا ادبیات میں محقق جو انسان ہوتا ہے، ادبیات کا جو ماہر ہوتا ہے، وہ الفاظ کے ان احکام کے بارے میں بحث کرتا ہے معمولاً کہ جو ایک زبان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. مثلاً اگر کوئی انگریز ہے اور وہ کیا کرتا ہے، انگلش لٹریچر کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتا ہے، وہ اگر انگلش کے اندر الفاظ کی بحث کرے گا تو انہی احکام کے بارے میں بحث کرے گا جو کہ انگلش لٹریچر کے ساتھ مربوط ہوں گے. ایسے ہی ہے نہیں ہے؟ مثلا جتنے بھی انگلش زبان کے اندر ماہرین ہیں ادبیات کے، انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں تو کیا انگلش لٹریچر کو مد نظر رکھا ہے؟ یا مثلا اپنی اردو زبان کی مثال لے لیں، اردو ادبیات میں کام کرنے والا ماہر انسان معمولاً ان قوانین کے بارے میں، ان احکام کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ جو اردو زبان کے ساتھ خاص ہیں. چونکہ اس کا تعلق اردو زبان کے ساتھ ہے، اس نے اردو کو ادبی طور پر جو ہے وہ متعارف کروانا ہے اور دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ انسان اردو صحیح طریقے سے بولیں، اردو صحیح طریقے سے لکھیں، اردو جو ہے وہ ایک اچھی زبان بنے. عربی بھی اسی طرح، عربی ایسے، ساری زبانیں ایسی ہیں. بس جو ادبی انسان ہوتا ہے وہ، یعنی ادب سے، ادبی سے مراد کیا ہے؟ وہ لٹریچر پڑھنے والا جو ہے وہ
انسان جب الفاظ سے بحث کرتا ہے تو وہ خاص حالات سے بحث کرتا ہے، یعنی اسی زبان کے ساتھ مربوط قوانین اور احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ لیکن منطقی انسان الفاظ کے ان احکام کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ جس کا کسی زبان کے ساتھ جو ہے کوئی مختص نہیں ہوتے، جو کسی بھی زبان کے ساتھ مختص نہیں ہوتے۔ وہ احکام کے جو منطقی بیان کرے گا وہ احکام اردو میں بھی لاگو ہیں، انگلش میں بھی لاگو ہیں، عربی میں بھی لاگو ہیں، اور بھی کسی زبان میں چلے جائیں وہ وہاں پر لاگو ہیں، لاگو کر سکتے ہیں وہاں پر جا کر، اور لاگو ہوتے بھی ہیں۔ پس منطقی اور ادیب انسان میں فرق یہ ہو گیا کہ وہ الفاظ کے خاص احکام کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ جو اسی زبان کے ساتھ مختص ہیں، اور منطقی احکام عامہ کے بارے میں بحث کرتا ہے، یعنی ایسے احکام کے بارے میں بحث کرتا ہے جو کسی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی یہاں تک؟ یہ دو نقطے کے جو ضروری ہوتے ہیں اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صاحب کتاب منطق مظفر کی آپ کہہ لیں کہ اتباع کرتے ہوئے ایک بحث کو مقدمے کے طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی بحث الفاظ میں وارد ہونے سے پہلے ایک مقدمے کی ضرورت ہے، اور وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں اس کو۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں 3 قسم کے عالم سے سروکار رکھتا ہے۔ عالم خارج، عالم ذہن اور عالم زبان۔ ان 3 عالموں سے اس کا سروکار رہتا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ یہاں پر اب یہ تشریح کرنا ہے کہ یہ عوالم، یہ جو ہیں عالم جو ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا مراد ہے ان سے۔ پہلا عالم جو ہے وہ عالم خارج ہے۔ مثلا ہم اپنی سادہ زبان کے اندر بھی یہ تعبیریں استعمال کرتے ہیں کہ یہ مطلب خارجی ہے، خارج میں اس طریقے سے ہو رہا ہے، واقع میں ایسا ہو رہا ہے، واقع میں ایسا ہے۔ ساری تعبیریں ہم یوز کرتے ہیں، عالم خارج بھی کہتے ہیں، عالم واقع بھی کہتے ہیں، واقعیت بھی کہتے ہیں، سارا۔ تو عالم خارج سے کیا مراد ہوتی ہے؟ عالم خارج سے مراد وہ اشیاء کہ جو ہمارے ذہن سے ہٹ کر اپنا وجود رکھتی ہیں۔ مثلا یہ کمپیوٹر میرے ذہن کی ایجاد نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ مثلا کہ جس طریقے سے میں اپنے ذہن میں ایک چیز ایجاد کر دیتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، میرے نفس کے ساتھ مرتبط نہیں ہے، بلکہ میرے ذہن سے ہٹ کر، میرے نفس سے ہٹ کر یہ اپنا وجود مستقل رکھتا ہے۔ میں ہوں یا نہ ہوں، یہ کمپیوٹر ہے۔ بس عالم خارج سے مراد ہماری وہ اشیاء ہیں کہ جو ہمارے ذہن سے ہٹ کر اپنا مستقل وجود رکھتی ہیں۔ بس یہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کی سب کیا شمار ہوتی ہیں؟ عالم خارج۔ جیسے مثلا سورج جہان میں، سورج کیا ہے؟ خارج ہے، عالم خارج ہے، اس کا نور عالم خارج ہے، چونکہ ہم سے ہٹ کر ہے۔ باقی یہ ساری مثالیں آپ لینا شروع کر دیں۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ عالم خارج کا معنی ہے۔ دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جو تھوڑا سا تفصیلی ہے اور یہ شاہکار بھی ہے انسان کے اندر، وہ ہے عالم ذہن۔ عالم ذہن کسے کہتے ہیں؟ عالم ذہن ان معلومات کو کہا جاتا ہے کہ جو مختلف صورتوں میں انسان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ درست ہے؟ یعنی جو بھی معلومات جس بھی صورت میں ہمارے ذہن میں جو موجود ہیں اس کو عالم ذہن کہیں گے۔
اب ذہن کے مختلف کام ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور ہر ایکٹیویٹی ایک جو ہے وہ اپنے معلومات رکھتی ہے، اپنا محتوا رکھتی ہے۔ لہذا عالم ذہن سے آشنائی کے لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ذہن کا پہلا جو عمل ہے وہ ہے تصویر کو قبول کرنا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں تصویر پذیری۔ پذیر یعنی قبول کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی انسان کے سامنے جو بھی چیز آ جائے، ذہن کے اندر ایسی طاقت ہے، فوراً اس کی تصویر لے لیتی ہے۔ چونکہ آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارا اکثر ہمارے جو اکثر علوم ہیں سارے علمی اصولی ہیں۔ آپ کے بارے میں علم، دیوار کے بارے میں علم، کمپیوٹر کے بارے میں علم، اس جہان کے بارے میں علم، جس کے بارے میں بھی علم آپ لے لیں، سب کا جو ہے وہ علم اصولی ہے۔ اور علم اصولی کی ہم پہلے تعریف کر چکے ہیں، وضاحت کر دی ہے اس کی۔ علم اصولی میں کیا کہا تھا؟ صورت ذہن میں آتی ہے۔ لہذا انسان کے سامنے جو بھی چیز آ جائے تو اس کا ذہن جو ہے فوراً اس کی تصویر بنا لیتا ہے، تصویر پذیری۔ اور یہ تصویر جو بناتا ہے انسان کا ذہن، کس کی بلبوتے پر بناتا ہے، کس کو اپنا ابزار بناتا ہے، آلہ بناتا ہے؟ وہ ہیں حس، حواس ظاہری۔ یعنی آنکھ کے ذریعے دیکھ کر تصویر بنا لے گا، کان کے ذریعے سن کے تصویر بنا لے گا، ناک کے ذریعے سونگ کے جو ہے تصویر بنا لے گا، ذائقے کے ذریعے تصویر بناؤ گے۔ آپ کو عرض کیا تھا تصویر سے مراد وہ جیومیٹری والی تصویر نہیں ہے، وہ میں نے تفصیل سے مطلب ذکر کر دیا تھا وہاں پر، اب دوبارہ اس کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس پہلا کام کہ جو ذہن انسان کا انجام دیتا ہے وہ ہے تصویر بنانا، تصویر کو قبول کرنا، یہ آپ جو بھی تعبیر کر لیں اس کو۔ دوسرا عمل کہ جو ذہن کے اندر انجام پاتا ہے اور ذہن کا عمل شمار ہوتا ہے وہ ہے یاد دہانی۔ یعنی انسان جیسے جیسے چیزوں کو دیکھتا جاتا ہے وہ تصویریں اس کا ذہن جو ہے وہ کھینچتا جاتا ہے اور اپنے اندر محفوظ کرتا رہتا ہے، اور وہ ذہن کے اندر ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی طرف سے انسان کی توجہ ہٹ چکی ہوتی ہے، لیکن پھر اچانک کسی سبب کی وجہ سے وہ تصویر فوراً اس کے سامنے پھر آ جاتی ہے۔ کہتا ہاں اچھا یہ اس کو تو میں جانتا ہوں۔ مثلا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہوں، سادہ سی مثال دیتا ہوں اس کی، حرم جا رہے ہوں، آپ کو مختلف لوگ نظر آئیں گے، تصویریں آپ کی ذہن بناتا رہے گا ان سب کی، درست ہے، پھر آپ بھول بھی جائیں گے، لیکن جیسے ہی پھر دوبارہ تعارف کروائیں گے آ کے، ہاں اچھا آپ وہ ہیں جس کو میں نے وہاں دیکھا تھا، یا آپ فلانے مثلا، یہ یاد دہانی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذہن کا کام ہے۔ یاد دہانی کیسے ہوتی ہے؟ وہی تصویر کے جو ذہن کے پوشیدہ حصے میں چلی جاتی ہے کہ جس کی طرف سے انسان کا نفس توجہ نہیں کرتا، یعنی توجہ ہٹ جاتی ہے انسان کی، جس کو آپ کہتے ہیں بھول جانا۔ تو جیسے ہی کوئی سبب ایسا آتا ہے سامنے، وہ اس سبب کی وجہ سے کیا ہے دوبارہ تصویر انسان کے سامنے آ جاتی ہے، اس کو یاد دہانی کہتے ہیں۔ بات واضح؟ یہ یاد دہانی کا عمل بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ ذہن انجام دیتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صورتوں کو حفظ کرنے والی جو قوت ہے اس کو کہتے ہیں قوہ خیال۔ پس منطقی اصطلاحات کو عرفی اصطلاحات سے جدا کرنا ہے۔ وہ خیال جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، وہ خیال جو ہے وہ منطق کے اندر مراد نہیں ہوتا ہے۔ حفظ کرنے والی قوت وہ صورتیں کہ جس کو ذہن چیز کو دیکھ کر بناتا ہے، ان صورتوں کو حفظ کرنے کا کام قوہ خیال انجام دیتا ہے۔ آواز ہو گئی؟ تیسرا کام جو ذہن انجام دیتا ہے، تجزیہ و ترکیب۔ تجزیہ و ترکیب، بالکل۔ ذہن جو ہے اس تجزیہ ترکیب کو
انجام دیتا ہے. یہ میرے خیال میں بحث تھوڑی سی لمبی ہے تجزیہ ترکیب کی، شاید میں اس 5-10 منٹ میں اس کو 5 منٹ میں کور نہ کر سکوں، تو انشاءاللہ اس کو پھر چیپٹر کو کل ختم کرتے ہیں اس میں، کیونکہ عالم زبان بھی ساتھ ملا لیں گے اس کے، یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا. چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے اس بحث کو شروع کیا تو پھر مجھے اگلے درس سے لیٹ ہو جائے گی اور یہ پھر کام ناقص رہ جائے گا. تو یہ چونکہ نیا مطلب ہے اس کو وہیں سے ہی شروع کریں گے.